بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحجہ روز عید غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ماہ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے قتل و قتال، خونریزی، اختلاف اور قتل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کو مقدس اور محترم قرار دیا گیا ہے، اور اسی ماہ میں، اسی مہینے میں عید غدیر خم کو بھی قرار دیا گیا۔ یہ عید کون سی عید ہے؟ اس ویڈیو میں 3 سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پہلا سوال، عید غدیر خم کسے کہا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس روز کون سے اعمال انجام دینا چاہیے؟ تیسرا سوال، اس روز کون سے کام انجام دینے چاہیے؟ یہ 3 سوالوں کے جواب اور مختصر اعمال آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ عید غدیر خم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ وہ روز ہے جس دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر امام علی علیہ السلام کو خلیفہ منصوب کیا اور ان کی خلافت کا اعلان کیا۔ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اور حضرت رسول اکرم نے اپنے آخری حج کے موقع پر اس پیغام کو پہنچایا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، اور ان کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس روز کو غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، مولا، جمعہ، عید الفطر اور عید قربان، ان 3 عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید بھی ہے؟ امام نے فرمایا، ہاں، جمعے کے علاوہ عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی عید منائی جاتی ہے۔ کہا، مولا کون سا دن ہے؟ کہا، وہ 18 ذی الحجہ روز عید غدیر خم ہے، جو اللہ نے جس کو سب سے بڑی عید قرار دیا ہے۔ عید اللہ الاکبر، اللہ نے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص شیعہ اثنا عشری کے لیے، اس عید کو بہت بڑی عید قرار دیا ہے۔ کہا، مولا اس دن میں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ امام نے فرمایا، اس دن روزہ رکھنا اور محمد و آل محمد کو یاد کرنا، ان کے آل پر درود بھیجنا اور ایک دوسرے کے گھر پر جانا، تبریک دینا، یہ مختصر اعمال، اور 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ یہ مختصر اعمال امام نے بیان فرمائے ہیں۔ آج کے دن جتنا بھی ہو سکتا ہے عبادت الہی میں انسان اپنا دن گزارے، اور حدیث ابی نصر بزنتی میں ہے، امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا گیا کہ فرمایا، اے پسر ابو نصر، تم جہاں کہیں بھی رہو لیکن روز عید غدیر خم امام علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں حاضر ہو، کیونکہ جو مومن اور مومنہ حرم امام علی علیہ السلام میں اس روز حاضر رہے تو خداوند عالم ایسے انسان کے 60 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس دن کو ایام ماہ رمضان المبارک، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تمام ایام پر مقدس، محترم اور افضل قرار دیتا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے عبادت الہی میں اس دن کو بسر کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور تیسرا سوال، آج کے دن کون سے اعمال انجام دینا چاہیے؟ آج کے دن کے لیے جو تاکید کی گئی ہے، آداب روز عید غدیر کیا ہے، کیسے ایک مومن سے ملاقات کرے، اس کے آداب کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے۔
امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے، مصافحہ ملائے، ہاتھ ملائے، تو اس ذکر کی تلاوت کرے: الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ اس ذکر کی تلاوت کرے اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے۔ اور دوسرے جو زیادہ تاکید کی گئی صدقہ دینے کی، اگر کوئی شخص 1 درہم راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، وہ 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے، اگر کوئی شخص روزے سے ہے، آپ اس کا روزہ افطار کرا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ایسا ملے گا جیسے 10 فعام کو کھانا کھلانا، یعنی 10 فعام کے برابر۔ امام سے سوال کیا گیا، یہ فعام کیا چیز ہے؟ فعام کسے کہتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کو افطار کرانے کے برابر۔ اور جیسے اس روز آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، اس کی مانند ہے۔ اتنی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ گزر کریں، صلہ رحمی یہی ہے اور یہی پیغام ہے۔ ایک دوسرے سے ملنا، عید غدیر یعنی صلہ رحمی کا پیغام، ایک دوسرے سے ملنا، بھائی چارگی، محبت، پیار، الفت، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بخش دینا، معاف کر دینا، یہی عید غدیر ہے۔ یہ آپ اعمال، یہ امور ضرور انجام دیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ آداب ملاقات کیا ہیں وہ ضرور یاد رکھیے گا، اور مؤمنین کو کھانے کی دعوت ضرور دیجیے گا، اس کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔